شوق گلستہ خلد کا ارمان. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام صبح رمضان میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک سب کے لیے یہ ماہ رمضان برکتوں سعادتوں والا فرمائے اور زندگی ہماری ساری سعادتوں اور نیکیوں میں بسر ہو جائے. آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نبوت کے عظیم مشن کی بنیاد جن پاکیزہ ہستیوں کے اخلاص اور قربانیوں پر قائم ہوئی، ان میں ایک عظیم اور جلیل القدر نام ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی ہے. صدیقہ و صابرہ، وفا کا تاج، عفیفہ و طاہرہ، حیا کا تاج، محسنائے امت، عطا کا تاج. آپ محبوبہ مصطفیٰ، رضا کا تاج. آپ ناصرائے نبی، دعا کا تاج. آپ خیر و نساء قریش، نساء کا تاج. غنیت و قریش، سخا کا تاج. ام المؤمنین الکبریٰ، بقا کا تاج. ام زہرا، ضیاء کا تاج. جدت الحسنین، وفا کا تاج. جب سب نے انکار کیا تو پہلی صدا آپ، جب سب نے جھٹلایا تو پہلی گواہ آپ. دین محمدی کی پہلی وفا آپ ہیں. آپ رضی اللہ تعالی عنہا عفت، حیا، صبر، استقامت، حکمت، دانائی، حلم، بردباری اور کامل وفاداری کی روشن مثال تھیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے بے حد محبت فرمائی اور آپ کی حیات مبارکہ میں کسی اور سے نکاح نہ فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے، صرف ایک حضرت ابراہیم کے آپ ہی سے ہوتی ہے، جو آپ کے عظیم مقام کی دلیل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی. جب لوگوں نے میرا انکار کیا تو وہ مجھ پر ایمان لائیں. آج 10 رمضان المبارک آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے. اس عظیم ماں کا یوم وصال ہے، اس عظیم ہستی کا یوم وصال ہے کہ جو ام المؤمنین ہے، سبحان اللہ، مومنین کی ماں ہے. آج آئیے مدنی چینل کے ناظرین مل کر اس عظیم ہستی، اس عظیم ماں، اس عظیم ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، جن کا فیضان آج بھی بٹ رہا ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک بٹتا رہے گا. اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کی تربت پر، آپ کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑہا رحمت نازل فرمائے اور آپ کے فیضان سے اللہ پاک ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو مستفیض فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک سیرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ رہے گا. آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیے، پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت کیجئے. انشاءاللہ بہت کچھ آج بھی سیکھنے کا ہمیں موقع ملے گا. آپ کی سیرت سے کیا کیا پہلو نکلتے ہیں، کیا کیا بات ہو سکتی ہے. یقیناً آپ کی سیرت کے بہت سے پہلو ہیں، انشاءاللہ بہت سے پہلوؤں پر ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کی کالز ہمارے ساتھ ہوں گے، آپ ہمارے ساتھ ہوں گے. کال کے ذریعے آپ پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، ایس ایم ایس کے ذریعے، کمنٹس کے ذریعے. 0308262600 یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے. واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں آپ، واٹس ایپ کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے. اپنے مہمانوں کو دعوت دوں گا. آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہوں گے، کون کون سے پیارے پیارے مہمان ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. اللہ نے چاہا تو آپ کا دل خوش ہوگا. آج ہمارے ساتھ مولانا عمران مدنی ہوں گے. مرحبا کہتے ہیں عمران بھائی کو.
اللہ پاک ہمارے عمران بھائی کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. کیا بات ہے عمران بھائی کی، ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. ماشاء اللہ. آج ابراہیم بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے. مرحبا کہتے ہیں ابراہیم بھائی کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. کیسے ہیں ابراہیم بھائی؟ ٹھیک ہے، مرحبا، اہلا و سہلا، مرحبا. عاطف مدنی ہمارے ساتھ ہوں گے. مرحبا کہتے ہیں عاطف بھائی کو. کیا بات ہے عاطف بھائی کی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں عاطف بھائی؟ ٹھیک ہے، مرحبا، اہلا و سہلا، مرحبا. زید بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے. زید بھائی کو مرحبا کہتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں زید بھائی؟ ماشاء اللہ، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام میں ہم کلام شامل کرتے ہیں. کلام کے بعد ہم سیرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پر مبلغین سے گفتگو کریں گے. اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتیں عطا فرمائے. ابھی کلام کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے زید بھائی ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں. جی زید بھائی. صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد. پڑھیے صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد. سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر. سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر. بے لقاء یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لقاء یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار دینا یوں جبریل سدرا چھوڑ کر، بار بار دینا یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر. او کون کہتا ہے دل بے مدعا ہے خوب چیز، کون کہتا ہے دل بے مدعا ہے خوب چیز. میں تو کوڑی کو نہ لو ان کی تمنا چھوڑ کر، میں تو
در سے جاؤں دو قدم مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار غم قربے مسیحا چھوڑ کر کیا بچے بیمار غم قربے مسیحا چھوڑ کر کیا بچے بیمار غم قربے مسیحا چھوڑ کر بخشوانا مجھ سے آسی کا روا ہوگا کسے بخشوانا مجھ سے آسی کا روا ہوگا کسے کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ مر جاتے ہیں حسن مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر اللہ اللہ اللہ، کیا بات ہے مدنی چینل کے ناظرین۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار کی اللہ پاک تمام عاشقان رسول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کی با ادب حاضری عطا فرمائے، اور جتنے عاشقان رسول وہاں پر حاضر ہیں اللہ ان کی حاضریوں کو مقبول فرمائے، قبول فرمائے، برکتوں سے اللہ پاک سب کو مالا مال فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک سیرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ اس ٹاپک پر کیا مبلغین سے گفتگو کرنا چاہیں گے؟ آپ اسکرین پر نمبرز ملاحظہ فرما رہے ہیں، آپ کال بھی کر سکتے ہیں، SMS بھی کر سکتے ہیں۔ مدنی چینل لائیو کے نام سے فیس بک پر ہمارا پیج ہے، آپ اسے فالو بھی کیجئے اور اس نیکی کی دعوت کو آگے شیئر بھی کیجئے، اور آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے کمنٹس کو بھی لیا جائے گا۔ اگر آپ واٹس ایپ کرنا چاہیں تو آپ اسکرین پر نمبر دیکھ رہے ہیں 0308262600، آپ اس نمبر پر ہمیں واٹس ایپ کیجئے۔ واٹس ایپ کے ذریعے آپ کسی کلام کی فرمائش بھی کر سکتے ہیں، مبلغین سے گفتگو بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ عمران بھائی، سب سے پہلے تو آپ سے میں گزارش کروں گا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ تعارف پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ ہیں۔ آپ کے والد گرامی کا نام خویلد ہے اور آپ کی والدہ کا نام فاطمہ ہے۔ جی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بہت بڑی تاجرہ تھیں اور بڑی تجارت کیا کرتی تھی، لوگوں کو جو ہے وہ
تجارت پر مال دیتی اور مداربت پر بھی مال دیا کرتی تھی۔ مداربت پر؟ مداربت پر یعنی مداربت یہ ہوتی ہے کہ جیسے ایک طرف سے پیسہ ہو، دوسری طرف سے محنت ہو، صحیح، تو اس کو مداربت کہا جاتا ہے۔ مزید بھی اس کی تفصیل ہے۔ انویسٹمنٹ کہتے ہیں، یعنی ایک کی انویسٹمنٹ ہے اور دوسرے کی جی ہاں، محنت ہے، کام کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ایسا ہوتا ہے، تو اس کو مداربت کہتے ہیں۔ اور تجارت پر بھی جو ہے وہ لوگ آپ مال دیا کرتی تھی۔ تو اہل قریش کے جو تھے وہ دو قافلے، قریش کے دو قافلے تجارت کے لیے سفر کیا کرتے تھے، صحیح، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ قریش میں بھی فرمایا، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، سبحان کہ ایک قافلہ آپ کا گرمیوں میں جاتا تھا اور دوسرا قافلہ جو ہے وہ سردیوں میں سفر کیا کرتا تھا۔ صحیح، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ تھی کہ آپ کو اللہ نے ایسا مال عطا فرمایا تھا جی، کہ آپ کے اکیلے کے مال بردار اونٹ جو ہوتے تھے وہ تمام قریش کے اونٹوں سے زیادہ بلکہ ان کے برابر ہوا کرتے، اللہ اکبر، اللہ ان کے برابر ہوتے بلکہ ان کے زیادہ ہوا کرتے تھے۔ ایسا مال اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمایا۔ واہ، تو آپ کو ذہین و فطین امانت دار لوگوں کی تلاش رہتی تھی کہ وہ ان کے ذریعے سے اپنے مال کو جو ہے وہ یمن کی طرف اور شام کی طرف تجارت کے لیے بھیجیں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت بڑی مشہور تھی۔ نبی پاک علیہ السلام کو امین کہا جاتا، کبھی حضور علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا۔ تو آپ نے یہ چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال لے کر جائیں، ملک شام میں جائیں، جی، لیکن اس خیال سے کہ پتہ نہیں حضور علیہ السلام قبول فرمائیں گے یا نہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس خیال کو چھوڑ دیتی تھی۔ لیکن پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی کے ذریعے سے حضور علیہ السلام تک پیغام پہنچایا کہ اگر آپ میرا مال لے کر جاتے ہیں تو میں آپ کو دگنا نفع پیش کروں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آفر کو قبول فرمایا اور سامان تجارت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے روانہ ہوئے۔ اور وہاں سے آپ کے ساتھ چونکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ تھا، وہ پورے سفر میں آپ کے ساتھ رہا اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے معجزات دیکھے۔ بالآخر جب حضور علیہ السلام تجارت سے واپس آئے تو اس تجارت کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑی برکت عطا فرمائی، پہلے سے زیادہ نفع اللہ نے عطا فرمایا۔ تو اب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہا کہ حضور علیہ السلام سے نکاح کیا جائے۔ حالانکہ اس وقت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت سارے لوگ نکاح کرنا چاہتے تھے، کیونکہ آپ بڑی ذہین و فطین اور کمال کی جو ہے وہ تاجرہ تھی اور اللہ رب العالمین نے مال و دولت بھی بڑا عطا فرمایا تھا۔ تو بڑے بڑے رؤساء، بڑے بڑے سردار یہ چاہتے تھے کہ ان سے ہمارا نکاح ہو، اور انہوں نے پیغام بھی بھیجا لیکن آپ نے قبول نہ فرمایا۔ پھر خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا جو ہے وہ نکاح کا پیغام بھیجا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح مبارک ہوا۔ کیا بات! اب یہ جو نکاح ہوا اس کے اندر جو مہر رکھا گیا وہ 20 اونٹ تھے، ایک روایت کے مطابق 20 اونٹ آپ کا مہر رکھا گیا، اور پھر ولیمہ بھی بڑی شان و شوکت سے کیا گیا۔ 2 اونٹ ولیمے کے اندر ذبح کیے گئے۔ سبحان اللہ! اونٹ کتنا بڑا جانور ہوتا ہے اور کتنے لوگوں کو کفایت کرتا ہے یہ سب کو پتا ہے، یعنی بڑی دعوت کا اہتمام ولیمے کے اندر کیا گیا۔ یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں۔ تو یوں آپ کا پہلا تعارف تو یہی ہے کہ آپ سب سے پہلی ام المؤمنین ہیں۔ کیا بات ہے! یعنی آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 25 سال ہے ظاہری طور پر، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک اس وقت 40 سال ہے، اور پھر بھی حضور علیہ السلام نے نکاح فرمایا۔ تو پہلا تعارف جیسے آپ نے فرمایا کہ تعارف کروائیں، تو پہلا تعارف تو یہی ہے کہ وہ مسلمانوں کی سب سے پہلی ماں ہیں، ام المؤمنین ہے، اور مزید بھی آپ کے بڑی شان ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان کی برکت دے۔ آمین۔ جو عمران بھائی نے جو ہے وہ گفتگو کے دوران ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ السلام سے نکاح سے پہلے جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ قریش کی سب سے امیر ترین خاتون تھی، اور اتنی امیر ترین خاتون بھی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن و جمال بھی عطا فرمایا تھا، ذہین بھی تھی، تو بڑے بڑے عمراء اور امیر لوگوں کے جو آپ کو رشتے آتے، تحفے تحائف دیتے، لیکن آپ نے سب سے انکار کر دیا اور حضور علیہ السلام کو خاص فرمایا۔
جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بظاہر اگر دیکھا جائے تو والدین بھی حیات نہیں ہیں اور کوئی ایسا کوئی جو ہے وہ مالی اسباب بھی نہیں ہے بہت بڑے کہ آپ، لیکن وہ وجہ کیا تھی کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انتخاب فرمایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان تو بعد میں فرمایا، وہ ساری چیزیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جو کریکٹر تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو انداز زندگی تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 25 سال اپنی زندگی گزاری تھی، وہ زندگی کے حسین وہ یادگار لمحات اور وہ ساری جو چیزیں تھیں وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھی کہ یہ با کردار ہیں، نیک ہیں اور وفادار بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ امانت دار بھی ہیں اور صدیق بھی ہیں۔ تو اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب رشتہ کرنا ہو یا کہیں اپنا جو ہے وہ تعلق جوڑنا ہو تو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے؟ پیسہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اونچا نسب خاندان اس کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ دین کے اعتبار سے اچھا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیروی کرنے والا ہے، رسول پاک علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہے، دیندار ہے، امانت دار ہے اور دین سے لگاؤ رکھنے والا ہے، ترجیح اس کو دینی چاہیے، نہ کہ مال و اسباب کو اور دیگر چیزوں کو۔ کیا بات! اللہ کرے ہمیں یہ نصیب ہو۔ بڑے پیارے حسین پہلو کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے۔ فرمایا گیا نا کہ چند وجوہات کی بنا پر نکاح ہوتا ہے، حسن و جمال کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، دینداری کی وجہ سے۔ ہمیں حکم کیا دیا گیا؟ فرمایا کہ تم دینداری کا انتخاب کرنا، دین کا انتخاب کرنا، چاہے لڑکے کی طرف دیکھا جائے چاہے لڑکی کی طرف دیکھا جائے، دونوں ہی کی طرف دیکھا جائے کہ دینداری کا انتخاب کیا جائے کہ دینداری کتنی ہے، دین کو کتنا فالو کرتے ہیں، دین کی پیروی کتنی کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کتنے عامل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو کتنا لے کر چل رہے ہیں۔ جب دونوں ہی دیندار ہوں گے، آپ اندازہ لگائیں کہ جب دینداری کو لیا جائے اور اس بنیاد پر رشتہ کیا جائے، نہ نسب کی وجہ سے، نہ حسب کی وجہ سے، نہ دولت کی وجہ سے، نہ کسی اور غرض کی وجہ سے، دین کی وجہ سے جب انتخاب کیا جائے رشتے کا، تو اس کا فائدہ اس انداز سے بھی ہوتا ہے کہ گھر پرسکون ہو جاتا ہے، کیونکہ دونوں ہی افراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو کبھی دلوں میں نفرتیں نہیں آئیں گی، شکوک و شبہات نہیں آئیں گے، حسد پیدا نہیں ہوگا، کینے نہیں آئیں گے، لڑائی جھگڑوں کی طرف نہیں جائیں گے۔ اللہ نے چاہا گھر امن کا گہوارہ ہوگا، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو لیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی جو ہے، یہ سیرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دین والے جو افراد ہیں، جنہوں نے دین پڑھا ہوتا ہے، ان کے پیش نظر ہوتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے کیا کیا ذمہ داریاں حضور علیہ السلام نے لیں اور کیا بیان فرمائی، اور کس انداز میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو گزارا۔ کیا پیارے آقا کا عدل، کیا پیارے آقا کا انصاف، کیا پیارے آقا کی بردباری، کیا آقا کریم علیہ السلام کی ملن ساری، کیا ازواج مطہرات کا خیال رکھنا، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ اور پھر ازواج مطہرات کی زندگی کو دیکھا جائے تو بیوی ہونے کی حیثیت سے ازواج مطہرات کی زندگی کتنی پیاری ہے، اور آج خصوصیت کے ساتھ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ کتنی پیاری زوجہ مبارکہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آپ دیکھیں کہ جب نکاح ہوا تو اپنا مال اٹھا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لا کر حضور کے قدموں میں رکھ کر قربان کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ کتنی وفائیں کی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ان کے جانے کے بعد بھی ان کا کثرت کے ساتھ ذکر فرماتے ہیں، ان کا تذکرہ جا بجا فرماتے ہیں میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اچھا، پھر دیگر ازواج مطہرات کی زندگیوں کو بھی پڑھا جائے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ جب بھی کہیں رشتے والا معاملہ ہو، کہیں رشتہ لینا ہے یا دینا ہے، تو دونوں ہی پہلوؤں میں ہر انداز میں دیکھ لیا جائے کہ دین کو کتنا فالو کیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ابراہیم بھی کچھ فرما رہے ہیں۔ شاہ صاحب، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں یہاں ایک پیغام دینا ضروری ہے کہ شریعت مطہرہ نے مال و دولت کو بالکل مائنس نہیں کیا، اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ دیکھ لینا چاہیے کہ جہاں رشتہ ہو رہا ہے تو شریعت مطہرہ کی طرف سے وہاں یہ لازم ہے کہ نان و نفقہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہو، یہ شرائط میں سے ہے، اور اسی طرح رہائش اور سکنا کی جو صلاحیت ہو وہ بھی اس کے اندر ضروری ہو۔ ایسا نہیں ہے جی مطلب وہ بیوی کو کہاں رکھے گا، اسے رہائش تو دے گا نا، پھر اسے کھلائے پلائے گا، تو اتنا تو ہو نا اس کے پاس۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دینداری کو فوقیت دینی ہے، ترجیح دینی ہے،
اس سے یہ کوئی پیغام نہ لے کہ بالکل مال و دولت کو بالکل مائنس کیا شریعت نے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اچھی طرح دیکھنا ہے، رشتہ داری جہاں کرنی ہے وہاں ہر لحاظ سے دیکھنا ہے۔ ہاں دینداری کو فوقیت دینی ہے، ترجیح دینی ہے، نیکی دیکھنی ہے، پرہیزگاری دیکھنی ہے، نمازی ہونا دیکھنا ہے، اس کے عقائد کو بھی جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ کیا بات ہے جی، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ اچھا عاطف بھائی، میں چاہوں گا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ فضائل بیان فرمائیں آپ۔ سبحان اللہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو ماشاءاللہ کیا فضائل ہے۔ اچھا پہلے تو یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا ہے، عنہما ہوتا ہے، عنہا ہوتا ہے، عنہم ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان کا کثرت سے ذکر ہوتا ہے اور صحابیات کا بھی ذکر ہوتا ہے، لیکن صحابہ اکرام علیہم رضوان کے مقابلے میں صحابیات کا جو زبانوں پر جو نام ہے وہ اس مقابلے میں کم ہوتا ہے، تو اس لیے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ صحابہ اکرام علیہ رضوان صحابی رسول کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا ہے۔ عنہ یعنی ہو ضمیر مذکر کی آتی ہے، اور اگر صحابیہ کا ذکر ہو تو اس میں ہا آ جاتا ہے، انہا، صحیح، تو وہ مؤنث کے لیے آتی ہے۔ یعنی کہ جب لیڈیز کی بات ہوگی، یعنی عورت کی بات ہوگی اور صحابیات کی بات ہوگی، خواتین کی بات ہوگی تو رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوگا، اور جب مرد حضرات کی صحابہ اکرام کی بات ہوگی تو پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا۔ اچھا بہت سارے افراد نا ہوتا ہے یہ عمران بھائی کہ کنفیوز ہوتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، جب یہ دونوں کوئی واقعہ بیان کرنا ہے نا تو تھوڑا یعنی غور کرنا پڑتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، تو بسا اوقات یہ بڑی کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو یوں ہی حضرات صحابہ کرام کا کہنا ہے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عنہما، عنہم، عنہا کہنا ہے، تو یہ بھی ایک معاملہ ہے۔ بالکل بالکل ایسے ہی، اگر توجہ نہ ہو تو بعض اوقات وہ صحابیات کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ نکل رہا ہوتا ہے اور یوں ہو جاتا ہے، جیسے ابھی آپ سے سبقت لسانی ہوئی۔ چلے جزاک اللہ، آپ نے توجہ دلائی اور بہت سارے مدنی پھول بھی ہمیں مل گئے اس حوالے سے۔ تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوصاف تو ایسی ذات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ نے جو 25 سال زندگی گزارے ہیں، یہ دیگر ازواج مطہرات کے مقابلے میں تو یوں سمجھے کہ کسی کو بھی اتنا وقت حضور علیہ السلام کے ساتھ گزارنے کا نہیں ملا جتنا جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو ملا ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کے ساتھ تعلق آپ کا جب بنا تو بنا اس سے پہلے بھی آپ جو ہے وہ طاہرہ، سیدہ قریش اور طرح طرح کے معزز القابات سے اپنے جو ہے وہ خاندان کے اندر مشہور تھی، اور قبیلہ عرب کے اندر مشہور جو سب سے عزت دار قبیلہ تھا قریش کا، اسی سے آپ کا تعلق تھا، اور پھر اس کی آگے بہت ساری شاخیں ہیں، اور اس میں جو ایک قبیلہ تھا بنو اسد، اس میں سے آپ کا تعلق تھا، اور وہ بھی مزید معزز اشخاص تھے، اور اپنے قبیلے میں سب سے معزز جو خواتین تھی ان میں سے آپ جو ہے وہ کہلاتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ ہیں، اور ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ ایمان لانے والوں میں سب سے پہلی آپ ہی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی اقتداء میں سب سے پہلے نماز آپ ہی نے ادا فرمائی ہے، جب وہی اتری ایمان کا پیغام آیا، ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اور رسول پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، اور پھر نماز کا جب حکم آیا تو سب سے پہلے حضور کی اقتداء میں آپ نے نماز ادا کی، اور پھر آپ کے بعد مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی، اور پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام کے ساتھ جب آپ کا تعلق قائم ہوا تو حضور علیہ السلام آپ سے محبت فرمایا کرتے تھے، اور آپ کی جو سہیلیاں ہیں وہ کس انداز میں آپ کا ذکر خیر کیا کرتی تھی۔ آپ کی سہیلیاں حضرت صلی اللہ علیہ رسول اللہ، آپ کی سہیلی ہیں، وہ آپ کا ذکر اس انداز میں کرتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کے ساتھ جب آپ کا تعلق ہوا، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ تعلق قائم ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو اعزاز اور اکرام عطا فرمایا وہ تو اپنی جگہ ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سہیلیاں آپ کے بارے میں یہ کہتی ہیں کہ قبیلہ قریش کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے عزت والی، باہمت اور باوقار اور سب سے امانت دار اور سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والی اور نفع بخش عورت کسی کو بنایا ہے تو وہ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ساتھ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ بھلائی کا جو ہے وہ ارادہ بھی فرمایا ہے۔ تو یہ آپ کی سہیلیاں آپ کا ذکر جو ہے وہ اس انداز میں کیا کرتی تھی، اور حضور علیہ السلام سے تو جو حضور علیہ السلام تو آپ سے جس قدر محبت فرمایا کرتے تھے وہ تو اپنی مثال ہے، آپ کے جانے کے بعد بھی حضور علیہ السلام جب آپ کا ذکر خیر ہوتا تو آپ کی آنکھیں کبھی کبھار بھر آیا کرتی، اور ایک مرتبہ آپ کی بہن حضور علیہ السلام کے گھر حاضر ہوئی، دستک دی، آنے کی اجازت مانگی، تو ان کی آواز حضور علیہ حضرت خدیجہ کے مشابہ تھی،
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تو ختیجہ کے اجازت لینے کی آواز ہے. اللہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو جانے کے بعد بھی یاد رکھا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات کے اندر جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ نے ساتھ دیا کہ ہر معاملے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہیں, تو یہ عزت اور شرف تو کم نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ساتھ تھے, آپ کو جانے کے بعد بھی یاد رکھا, اتنا وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملا, اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی اولاد ہے وہ آپ ہی سے جو ہے وہ آگے بڑھی اور سارا معاملات ہوا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعزاز اور شرف عطا فرمایا ہے. اللہ آپ کا فیضان ہمیں بھی عطا فرمائے. آمین آمین. یقیناً آپ بڑی شان والی شوکت والی ہستی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دامن اسلام سے وابستہ ہونے سے پہلے بہت سے ایسے معاملات جن کو معاشرے کی خرافات کہا جاتا ہے, اللہ پاک نے ان کو بچا کے رکھا ہوا تھا. آپ کو ملکۃ العرب کہا جاتا ہے, سیدہ قریش کہا جاتا ہے, آپ کی بہت سے القابات آپ کو اچھے القابات میں یاد کیا جاتا ہے. یقیناً آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں نکاح میں آنے کے بعد مزید شرف پاتی ہیں. اللہ پاک آپ کی تربت پر کروڑ رحمت نازل فرمائے. آپ کچھ فرما رہے ہیں عمران بھائی؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, جیسے ہمارے عاطف بھائی نے فرمایا کہ پہلے ایمان لانے والی ہیں, واہ, تو اس کا مطلب یہ کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی جی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. جی. تو یہ ان کی بات میں نے کہا تھوڑی سی وضاحت ہونی چاہیے. اچھا, وہ یہ بڑا ایک اچھا ہمارے علماء اہل سنت نے تطبیق ارشاد فرمائی ہے نا کہ مردوں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا, عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اسلام قبول کیا. جو نوجوان ہیں یا بچے ہیں ان میں جو پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں وہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہیں. غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول فرمایا. کیا شان ہے. اچھا ابراہیم بھائی, میں چاہوں گا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند خصوصیات بیان کی گئی ہیں, وہ کیا ہیں خصوصیات, آپ بیان فرمائیں. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ شاہ صاحب, حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ کی ذات مبارکہ تو ذات ستودہ صفات ہے, اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر جو ہے وہ ایسی خصوصیات رب ذوالجلال جل وعلا نے رکھی ہیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو رب ذوالجلال جل وعلا کے خلیفہ اعظم ہیں اور تمام انبیاء اور رسولوں کے سردار ہیں, اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام مخلوقات الہی میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں. محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے حبال عقد میں انہیں قبول فرمایا ہے. تو اس سے بڑھ کر اور خصوصیات حضرت خدیجہ الکبریٰ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کی کیا ہوگی. تو سب سے پہلی اور بنیادی تو یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اپنی زوجیت کے اندر قبول فرمایا ہے, اور یوں کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسل پاک جو ہے وہ آپ سے چلی ہے. اس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا, تھوڑی سی اس کے میں مزید وضاحت کروں گا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ تمام سادات کرام کی نانی ہیں. یعنی حضرت فاطمہ زہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے وہ آپ والدہ ہیں حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی, اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسل پاک جو ہے وہ آپ سے چلی ہے. تو یوں تمام سادات کرام کی آپ نانی کہلاتی ہیں, اور سادات کرام کی جو ہے وہ کیا ہی بات ہے, سبحان اللہ. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسل پاک آپ سے چلی ہے, اور یہ پہلے ذکر ہو چکا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام اولاد امجاد وہ حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی ہے, سوائے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے کہ وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو نرینہ اولاد ہے اس میں حکمت الہی تھی کہ وہ اپنے سن بلوغ کو نہیں پہنچے, اور اس سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا. تو حضرت سیداتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حبال عقد میں یہ سب سے زیادہ عرصہ رہی ہیں جی. اور جتنا عرصہ رہی ہیں اتنے عرصے تک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی اور زوجہ مطہرہ کو نکاح میں نہیں لیا. تو یہ بھی آپ کی خصوصیات میں, ایک تو سادات کرام آپ سے چلے ہیں, پھر جب تک آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجیت کے شرف میں رہی ہیں تو اس عرصے کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی اور زوجہ مطہرہ کو اپنے نکاح میں نہیں لیا. تو یہ خاص طور پر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ کی محبت اور آپ کی وفاداری کا ایک جو ہے وہ انداز تھا. آج ہمارے معاشرے میں لائلٹی پر بہت بات کی جاتی ہے, وفاداری پر بہت بات کی جاتی ہے. ہم دیکھیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق کیسے تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حبال عقد میں آنے کے بعد اپنا سب کچھ حضور کے قدموں پر نچھاور کیا ہے.
سب کچھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا. اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، وہ فرشتے کا حاضر ہونا، پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آپ کو تسلیاں دینا کہ آپ تو غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ تو یتیموں کی مدد کرنے والے ہیں، تو آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. یہ جتنا جو ہے وہ پاکیزہ تعلق ہے، یہ جو پاکیزہ انداز ہے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انداز مبارک کو دیکھیں کہ بعد از وصال حضرت خدیجہ الکبریٰ، کہ جس سال میں آپ کا وصال ہوتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا. یہ محبت اور تعلق ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرمایا کرتی تھی کہ مجھے اب دیگر ازواج میں اتنا رشک نہیں آتا جتنا حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رشک آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کثرت سے ان کا ذکر فرمایا کرتے تھے. تو یہ بھی آپ کی خصوصیات میں سے ہے. واہ. پھر اگر میں چند اور مزید صفات ذکر کروں آپ کی تو حضرت ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. اس کا ذکر بھی ہم سن چکے ہیں. اب اگر ہم مزید اس کے حوالے سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوصاف کے حوالے سے مزید سنیں تو آپ وہ ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کا سلام آیا کرتا تھا. واہ واہ. حضرت جبریل امین کیا بات ہے علیہ السلام جو کہ سید الملائکہ ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو سلام بھیجا ہے، کیا بات ہے. تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی سلام ہو اور میری طرف سے بھی سلام ہو. اللہ اللہ. تو یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجیت میں وہ عرصہ گزارا کہ اللہ پاک کا سلام انہیں آتا تھا اور فرشتوں کا سلام آتا تھا. اور یہ وہ زوجہ مطہرہ ہے کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں دنیاوی زندگی میں جنتی خوراک انگور انہیں کھلایا تھا. اچھا جی سبحان اللہ. تو یہ کیا بات محبوب یعنی یہ بھی آپ کی خصوصیات میں سے ہے. ایک تو خصوصیت یہ کہ اللہ پاک کی بارگاہ سے آپ کے ہاں سلام آتا ہے، پھر جنت کے میوے آپ نے تناول فرمایا. سبحان اللہ. کیا شان ہے حضرت خدیجہ. محبوب کی بارگاہ میں مالک جنت کی بارگاہ میں ہے تو پھر تو نعمتیں مل رہی ہے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اللہ تبارک و تعالی حضرت خدیجہ الکبریٰ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہم سب کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے. اور ہمارا یہ جو تعلق ہے نا شاہ صاحب قبلہ کہ ہم بحمد اللہ تعالی صحابہ کرام علیہم رضوان کے بھی ماننے والے، ان سے محبت کرنے والے، اہل بیت اطہار کے بھی ماننے والے، ان سے محبت کرنے والے کہ آپ اہل بیت اطہار کی اصل ہیں. اہل بیت اطہار اور سادات کرام ان سے چلے ہیں. تو ہماری جو عقیدت ازواج مطہرات سے ہیں، ازواج مطہرات ساری اہل بیت کے اندر داخل ہیں اور بالخصوص ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ان مبارک ہستیوں کے ساتھ ہماری جو عقیدتیں ہیں، ہماری جو محبت ہے، اللہ پاک اسے سلامت رکھے. انشاءاللہ ان محبتوں کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پاس بڑا پیارا ایک سیگمنٹ ہے مارننگ واک. آئیے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. ماہ رمضان المبارک کی مبارک سہانی گھڑیاں ہوں اور واک ہو، کیا کہنے ہیں. جو افراد اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے رمضان المبارک میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی واک کو ترجیح دیتے ہیں، ان کی صحت اچھی رہتی ہے. اللہ پاک سب کو اچھی صحت عطا فرمائے. سب سے پہلے تو بھائی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے وقت عطا فرمایا مارننگ واک میں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اچھا رمضان المبارک میں آپ کی کیا روٹین ہوتی ہے؟ کیسے دن رات گزرتے ہیں آپ کے رمضان میں؟ ایک تو مبارک مہینہ ہے، رحمتوں والا سعادتوں والا مہینہ. الحمدللہ دعوت اسلامی کی ایک ذمہ داری ہے اور عالمی مدری مرکز فیضان مدینہ میں جو ایک ماہ کا اعتکاف ہوتا ہے جی تو اس کو بھی ظاہر ہے کہ ایک طرح سے ہیڈ کرنا ہوتا ہے جی. اور تو مطلب تقریباً وقت جو ہے وہ فیضان مدینہ میں ہی گزرتا ہے. پورا اعتکاف آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں سب؟ ہاں مطلب ہیڈ اوپر سے تو مطلب تنظیمی طور پر تو میری ہی ذمہ داری ہے، لیکن نیچے پھر جو ہے وہ مجالس بنی ہوئی ہوتی ہے، سارا سسٹم بنا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. مطلب میری بھی ایک مجلس بنی ہوئی ہوتی ہے جو مطلب اس کے نیچے کئی مجالس بنی ہوئی ہوتی ہے، ہر ایک کے کام تقسیم ہوتے ہیں. جیسے سوال اچھا ایک یہ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد کو آپ مینج کیسے کر لیتے ہیں، سنبھالتے کیسے ہیں؟ اصل میں وہی ہے نا کہ تقسیم کاری.
صحیح देखिए डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ना तो काम ज़ाहिर है कि हो जाता है, सारे काम तो एक आदमी नहीं कर सकता नहीं कर सकता। तो मैंने ये अर्ज किया ना कि एक पूरा स्ट्रक्चर बना होता है और एक पूरी तकसीम होती है कामों की, और काम तकसीम होते हैं, यानी एक बहुत बड़ी अफरादी कुव्वत जो है इस एतिकाफ को संभालने के लिए काम कर रही होती है। अब जहाँ हज़ारों मोतक़िफ़ीन हों, फिर उनके रहने, उनके खाने, उनके पीने, उनके सोने के मामलात, उनकी तरबियत के मामलात, तो फिर उनके जो है वज़ू भी करना है, तो फिर लाइटिंग है, तो अगर गर्मी का मौसम है तो फिर एसी की तरकीब है, उनको मतलब के सहूलियात वगैरह देना, तो ये जब सारे काम हो रहे होते हैं तो जाहिर है कि एक बहुत बड़ी अफरादी कुव्वत इसमें काम कर रही होती है और एक्सपर्ट लोग होते हैं, ये नहीं है। अच्छा, आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना तो ऐसा है ना कि साल साल इवेंट चलते रहते हैं, साल में कोई 365 दिन होते हैं, ठीक है ना, सही। लेकिन इवेंट्स हमारे 400 से ज़्यादा होते हैं। तो हमारी ये जो मजालिस होती है यूज्ड टू होते हैं, सही। ठीक है। अच्छा, फिर ये साल से एक माह का इत्तेकाफ होता है, हज़ारों इस्लाम भाई आते हैं, तो ये संभालने वाले लोग हैं, पिछले साल के तजर्बात, ज़ाहिर जीरो कंप्लेन पर तो कोई भी काम नहीं होता, ये तो आप भी समझते, जब इतना बड़ा हम एक ऑपरेशन लेकर चल रहे होते हैं तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ तो इसमें होता होगा जी। तो पिछले तजर्बात होते हैं इनको, अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए। अच्छा, ये तरबियत का एक सेशन हमारे यहाँ रहता है वलिल्लाहिल हम्द के जब भी एतिकाफ होता है तो तरबियत का सिलसिला हम जारी रखते हैं। तो बेसिक क्या हमारा टारगेट क्या होता है, किस अंदाज में तरबियत करेंगे, क्या करेंगे, लेकर किस तरह चलता है? एक तो हो गया ना, हमने एतिकाफ करवा दिया, मैनेज कर लिया प्रोग्राम सारा, लेकिन अब जो अफराद आए हैं उनकी तरबियत के हवाले से क्या सिलसिला होता है हमारे यहाँ? हमारा जो स्केजुअल में जो इसका शेड्यूल होता है पूरा एतिकाफ का, तो उसमें ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं, यानी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज सिखाते हैं, सही। अच्छा, पहले तहारत है, तो तहारत के मुतालिक, गुस्ल के मुतालिक, पाकी नापाकी, वज़ू है, फिर इसी तरह जो है आप नमाज ले ले तो नमाज के शराइत है, नमाज के फ़राइज़ हैं, नमाज के वाजिबात हैं, कौन सी ऐसी बात है जिससे नमाज टूट जाती है, खुशू और खुजू के साथ नमाज हम किस तरह पढ़े, इसका एक पूरा सेशन होता है ना। ये पूरी मतलब के जो है वो प्रैक्टिकल करके भी बताते हैं हम। जी प्रैक्टिकल होता है, बाकायदा हमारा टाइम सेट होता है ना कि फॉर एग्जांपल कि 1 घंटा हम नमाज सिखाएंगे, 1 घंटा हम कुरान सिखाएंगे, 15-20 मिनट जो है हम सुन्नत आदाब सिखाएंगे, 20-25 मिनट हम दुआ याद करवाएंगे, ठीक है, ये पूरा ये होता है। अच्छा, फिर इसके साथ साथ मदनी मुज़ाकरे, अमीर अहले सुन्नत की डायरेक्ट तरबियत, सवाल जवाब, अपने इल्म हिकमत के मदनी फूल जो मिलते हैं और रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात हैं या तो उसके मुतालिक सवाल होते हैं, तो असर के बाद भी मदनी मुज़ाकरा, तो इशा के बाद तरावी के बाद भी मदनी मुज़ाकरा, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कुछ वक्फा आराम होता है, तो फिर तहज्जुद पढ़ते हैं, फिर दुआए तहज्जुद होती है, फिर सहरी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर उसमें भी सुन्नत आदब बयान हो रहे होते हैं, नियतें करवाई जाती हैं, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर जो है फजर, अज़ान फजर, फिर फजर के बाद नमाज, नमाज के बाद निगरान शुरा का बयान, क्या और बहुत ज़बरदस्त बयान होता है माशाअल्लाह। निगरान शुरा के बयान के बाद अमीर सुन्नत की मदनी, फिर अमीर अहले सुन्नत फिर करम फरमा होते हैं, फिर तशरीफ लाते हैं, फिर वो कभी नमाज के मुतालिक। मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए जैसे ही पीर साहब का सेशन ये इख्तिताम पजीर होता है, उसके बाद सुबह रमज़ान प्रोग्राम, हमारा प्रोग्राम, ये आप ही का प्रोग्राम है, तो जरूर इसको भी सबने खुसूसियत के साथ भी देखना है। अच्छा, एक पर्सनल सवाल कर लो अगर आप इजाजत दें तो। हाजिर है इंशाल्लाह। आप रुकन शुरा के मनसब पर कब, किस सन में आए 2011, और ये ओहदा कब? 2011। अच्छा, तो अच्छा, दावत इस्लामी के दीनी माहौल से तकरीबन कितना अरसा हो गया वाबस्तगी से? मैं कोई 96-97, ये जिसको कहते हैं ना, कि वैसे तो मतलब यूं देखें तो हमारे वहाँ मस्जिद में दरसे फैज़ान सुन्नत होता था, तो बैठते थे, आना जाना, मदरसतुल मदीना बालिगान में आ गए, फिर भाग गए, कभी हफ्तावार इज्तिमा में किसी ने पकड़ कर ले गए तो चले गए, फिर गायब हो गए। किसकी इनफरादी कोशिश बहुत ज्यादा रही है? एक हमारे इस्लामी भाई थे, मुख्तलिफ इस्लामी भाइयों ने कोशिशें की हैं, यानी 1997 जो मैं बता रहा हूँ, इसके बाद से मैं मतलब मुस्तकिल आना शुरू हो गया, फिर जिम्मेदारियां मिलना और ये शुरू हो गई, लेकिन इससे पहले भी टच थे। अच्छा। और मुख्तलिफ इस्लामी भाइयों की कोशिश होती है, देखिए नेकी की दावत असर जरूर करती है शाह साहब। देखिए, अब बाज़ों का किसी ने मुझे फॉर एग्जाम्पल नेकी की दावत दी कि आप मदरसतुल मदीना बालिगान में है, अच्छा मैं नहीं गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझ पर असर नहीं हुआ, इसका असर रहता है, ये चोट रहती जरूर, ये चोट रहती जरूर है। यानी कई इस्लामी भाइयों की नेकी की दावत की जो चोट होती है ना जी, ये इंसान को इस तरफ लेकर आती है ना। फिर कोई एक ऐसा होता है कि वो मतलब के
اس کے کھاتے میں سب آ جاتا ہے یہ لے کر آ گیا. یہ بھی ہوتا ہے. جو میں سمجھ سکتا ہوں کہ نیکی کی دعوت دینی چاہیے. میں کہتا ہوں آپ اجتماع کی دعوت دیں, قافلے کی دعوت دیں. اگر نہیں بھی آیا نا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آئے گا ہی نہیں. یہ آپ کی نیکی کی دعوت کا اثر ہو سکتا ہے سال بعد ظاہر ہو سکتا ہے 2 سال بعد ظاہر ہو. تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ نیکی کی دعوت تو ملتی رہتی تھی نا, اسلام میں وقتاً فوقتاً ملتے تھے, نیکی کی دعوت دیتے تھے, تو اثر تو ہوتا ہے. تو یہ کئیوں نے کوشش کی, لیکن پھر ایک اسلامی بھائی ایسے ہیں جو پیچھے لگے اور اچھا خوب محنت کی کافی. ہاں انہوں نے جو کی نا مطلب چھوڑا نہیں. تو اس سے یہ سمجھ پڑتا ہے کہ چھوڑنا نہیں چاہیے, نیکی کی دعوت بھی دے اور رابطہ رکھیں. تو وہ اسلامی بھائی اچھا یہ بھی آپ کو حیرت ہوگی کہ نہ وہ اسلامی بھائی درس دیتے تھے, اچھا نہ ان کو اردو نہیں آتی تھی, اللہ اکبر, نہ وہ بیان کرتے تھے. تب درس نہیں دیتے تو بیان کیسے کریں گے, نہ کبھی وہ کوئی حلقہ لگاتے تھے. کچھ سیکھنے سکھانے کا. بعضوں کو پڑھنا نہیں بھی آتا نا, تو دعوت اسلامی کے ماحول میں ظاہر سکھانے کچھ نہ تو آتا ہی ہے نا. سیکھتے ہیں تو یہ سیکھی ہوئی چیز سکھاتے ہیں. لیکن وہ یہ بھی نہیں تھا کہ کوئی کبھی وہ نماز کے متعلق کوئی مطلب ان کو پتا ہو. اب وہ یہ کرتے تھے بھائی, ساتھ رکھتے تھے, اپنے ساتھ رکھتے تھے, اجتماع میں لے کر جاتے تھے, کھانا کھلاتے تھے, چائے پلاتے تھے. آج ان کے لیے ایک بہت بڑا مدنی چینل کے ناظرین صدقہ جاریہ ہے کہ ہمارے پیارے رکن شورا جتنے پیارے منصب پر بھی ہیں اور دین اسلام کا, دعوت اسلامی کا کام آپ کر رہے ہیں. اللہ پاک انہیں بھی برکتیں عطا فرمائے, اور جنہوں نے یہ کوششیں کی اللہ انہیں بھی دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے. نیکی کی دعوت دینا ہم نے ہرگز نہیں چھوڑنا. شاید کہ میری اور آپ کی نیکی کی دعوت کسی کی زندگی میں ایک مثبت انقلاب لے کر آئے اور وہ راہ سنت پر چلنے والا بن جائے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنی صحت کی بھی فکر کرنی ہے, رمضان کی قدر بھی کرنی ہے, اور اعتکاف بھی کرنا ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں اسٹوڈیو کی طرف. مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کچھ کالز ہیں, آئیے کال لیتے ہیں. محمد عمران رفتاری جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے کر رہا ہوں. سید صاحب ماشاءاللہ آپ کو تمام مدنی چینل کی مجلس کو, مدنی چینل کی سالگرہ بہت بہت مبارک ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو دراز عمر میں خیر عطا فرمائے اور آپ کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرمائے. ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ صبح رمضان خوب مدینہ ہے, اپنی بہار لٹا رہا ہے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کو بھی مدنی چینل کی 18ویں سالگرہ بہت بہت مبارک ہو, اور مدنی چینل کے جتنے ناظرین ہیں آپ سب کو بھی مدنی چینل کی 18ویں سالگرہ بہت بہت مبارک ہو. الحمدللہ اللہ پاک کا بہت بڑا کرم, اس کا احسان کہ اس نے اس پرفتن دور میں کہ جہاں میڈیا کے ذریعے بے حیائی اور فحاشی عام تھی, اللہ پاک نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی مدنی چینل, جہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی بات ہوتی ہے, حضور کی اداؤں کی بات ہوتی ہے, اللہ پاک کے قرآن کی بات ہوتی ہے, اللہ کے احکامات کی بات ہوتی ہے, فکر آخرت کی بات ہوتی ہے, جہاں نیکیوں کی ترغیب دلائی جاتی ہے, گناہوں سے چھٹکارے کا ذہن دیا جاتا ہے. یوں کہیں کہ شب و روز مدنی چینل کے جتنے بھی سلسلے آتے ہیں یہ نیکیوں پر ہی مشتمل ہیں. اللہ پاک کا بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے یہ دن ہمیں دکھایا, اور مدنی چینل کو اللہ پاک مزید ترقیاں عطا فرمائے, عروج عطا فرمائے, دوام عطا فرمائے. اور جتنے عاشقان رسول مدنی چینل کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اللہ پاک آپ کا تعاون بھی قبول فرمائے, برکتوں سے اللہ پاک مالا مال فرمائے. اگلی کال لیتے ہیں. جی شہر یار اتاری زندہ شاہ بلاول سے عرض کر رہا ہوں. ابراہیم بھائی آپ ایسا شعر سنا دیں جس میں رحمت آتا ہو. جزاک اللہ خیرہ. جی ابراہیم بھائی شاہ صاحب ابھی فی الحال فی البدی تو میں سنا دوں. جی. رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا, رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا, جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا. اچھا ایک میسیج آیا ہے, اور میسیج ہے ہمارے عاطف بھائی کے لیے. یہ کر رہے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمر اتاری ہیں, عمر فاروق اتاری ہیں تلا گانگ سے. کہہ رہے ہیں جی کی حال اے تساں دا سید صاحب. جی اللہ دا شکر ہے میں ٹھیک. اچھا کہہ رہے ہیں جی آج آپ سے نہیں بلکہ عاطف بھائی سے ذہنی آزمائش کرنا. عاطف بھائی آپ تیار ہیں ذہنی آزمائش کے لیے؟ ہمارے عاطف بھائی تیار ہیں جی. عاطف بھائی سے ذہنی آزمائش کرنا ہے جی. کہہ رہے ہیں عاطف بھائی ایسا شعر سنائیں کہ جس میں لفظ مجرم آتا ہو. مجرم کو نہ شرماؤ احباب کا فنڈک دو, منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے. کیا بات ہے جی ماشاءاللہ. ذہنی آزمائش تو ویسے ہمارے عمران بھائی کے ساتھ ہونا چاہیے تھا آج, لیکن ہمارے عاطف بھائی تو ایک حصہ رہے ہیں ذہنی آزمائش کا.
हैं आप आतिफ भाई? ये तो माशाल्लाह विनर रहे हैं माशाल्लाह माशाअल्लाह, यानी आजमाइश के। अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए हमारे आतिफ भाई को। बहरहाल जी चलें चलें जी। अच्छा अदनान भाई, आपसे ज़हनी आजमाइश हम कर लेते हैं ना? इमरान भाई, अदनान भाई, सॉरी इमरान भाई, हो गया ना? रोज़े हैं असल में। अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। अच्छा आप ऐसा शेर सुनाए जिसमें मदनी चैनल आता हो, बड़ा प्यारा शेर है। हम भी आपका साथ दे सकते हैं इसमें? नहीं जी, अगर शाह साहब इजाजत दें तो। नहीं नहीं नहीं, इमरान भाई से ज़हनी आजमाइश है ना, शेर तो सबके आता साथ ज़हनी आजमाइश इमरान भाई करते हैं, आज हम ज़हनी आजमाइश करेंगे इमरान भाई के साथ। अगर शाह साहब इजाजत दें तो हम साथ दे सकते हैं आपका। नहीं मैंने कहा शेर चले तो टीम मुझे आता मिला है। लेना, इब्राहिम भाई को साथ मिला लें। प्यारे मैंने कहा शेर तो मुझे आता है, मौका देंगे तो मैं अर्ज करूँगा। अच्छा ठीक हो गया जी, फरमाए। शेख तरीका तो मेरे आले सुन्नत ने ही फरमाया है कि मदनी चैनल के लिए जो साथ दे अत्तार का, उस पे हो रहमत खुदा की और करम सरकार की। क्या बात है, इसे आप सुना देना, तर्ज में सुना दे। मदनी चैनल के लिए जो साथ दे अत्तार का, मदनी चैनल के लिए जो साथ दे अत्तार का, रहमत खुदा की और सरकार का। चलें जी, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। इमरान भाई आपकी मदनी चैनल पर क्या ड्यूटी है, क्या करते हैं आप मदनी चैनल पर? अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम तो करते हैं आप माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल की एक खुसूसियत है कि मदनी चैनल 100% इस्लामी चैनल है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके अंदर जो है ना कोई औरत है, ना म्यूज़िक है, ना कोई नाजायज़ जो है वो साउंड इफ़ेक्ट्स हैं या दीगर चीज़ें हैं। सही, कोई भी खिलाफ शरा चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल पर नहीं है। और अमीर अहले सुन्नत शेख तरीक़त ने जो हमें एक मकसद अता फ़रमाया है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, उसका एक अहम तरीन ज़रिया जो है मदनी चैनल है। अब मदनी चैनल पर भी जो कंटेंट पेश किया जाए, जो सिलसिले आएँ, जो प्रोग्राम्स आएँ, जो भी चीज़ ऑन एयर हो मदनी चैनल पर, तो वो भी 100% इस्लामी होनी चाहिए। उसके अंदर कोई भी चीज़ गलत बयान नहीं होनी चाहिए। सही, क्योंकि आपको भी अंदाज़ा है कि बंदा जब बोलना शुरू करता है तो अभी अदनान इमरान हो गया ना जी हाँ, जी, तो फिर बेतवज्जुही की वजह से या फिर जोर बयान की वजह से, सबकत लिसानी की वजह से इंसान गलती कर बैठता है। अल इंसान मुरक्कबुम मिनल खताए वन निस्यान, इंसान गलती और ख़ता का पुतला है। तो इसलिए हमारा अल्हम्दुलिल्लाह उलमा बोर्ड है, मदनी उलमा बोर्ड, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह ये काम करता है कि जो भी प्रोग्राम मदनी चैनल पर चलना होता है उसे शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखा सुना जाता है। उसके अंदर जो कमी बेशी होती है तो उसको दुरुस्त करवाया जाता है, सही किया जाता है। और ओवरऑल तो बहरहाल माशाल्लाह सही होते हैं। कभी मुबल्लिग से भी रब्ता करना पड़ता है, कभी मुफ्ती साहब से रब्ता करना पड़ता है। तो बहरहाल पहला काम जो हमारा ये है कि शरई तौर पर हमारी तफ्तीश होती है, यानी प्रीव्यू हम करते हैं शरई एतबार से, और फिर उसके बाद उसको ओके करते हैं। सेकेंडली हमारा काम तंजीमी तौर पर होता है, क्योंकि हमारा चैनल जो है कोई कमर्शियल चैनल नहीं है, कोई न्यूज़ चैनल नहीं है, कोई ड्रामा चैनल नहीं है। अल्लाह का शुक्र है इस पर जी। हमारा एक जो है वो दीनी चैनल है, तो उसके हिसाब से भी कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, कुछ ज़ाहिर है कि उसूल होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। और तीसरा फिर हमारे साथ एक टेक्निकल डिपार्टमेंट भी है, वो टेक्निकली चीज़ों को देखता है। यानी आम चैनलों के अंदर जो है ना सेंसर बोर्ड होता है, तो वो सिर्फ टेक्निकली हवाले से होता है। ये फ्रेम कैसा बना है, इसकी लाइटिंग कैसी है, इसका बग कैसा है, इसके अंदर टिकर कैसे आएंगे, ये भी आप देखते हैं? नहीं, ये हमारी माशाल्लाह टेक्निकल टीम है, वो देखती है। दानिश भाई हमारे इसके जिम्मेदार हैं। तो बहरहाल वो लोग देखते हैं। उससे पहले हम जो है वो शरई और तंजीमी तौर पर देखा करते हैं। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि दीगर चैनल्स के अंदर सिर्फ टेक्निकली एतबार से प्रीव्यू किया जाता है और सेंसर बोर्ड बने हुए हैं, प्रीव्यू डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। लेकिन मदनी चैनल की खुसूसियत ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर शरई एक सेंसर बोर्ड भी है कि जिसको देखने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक हेल्दी कंटेंट आप तक, नाजरीन तक अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचाया जाता है। तो हमारे शोबे का मकसद सिर्फ ये है कि कोई गलती मदनी चैनल पर ना आए, गलतियों से पाक मदनी चैनल जो है वो आप तक पहुंचे। और ये बहरहाल शेख तरीक़त अमीर आले सुन्नत की तरबियत ही है। आपके मदनी फूल हैं शुरू से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह अमीर आले सुन्नत, निगरानी शुरा मौलाना अब्दुल हबीब भाई रुकन शुरा जो हैं,
اور پھر ہمارے ذمہ داران ہیں، ان کی تربیت ہے، اس کے مطابق الحمدللہ پھر یہ ہمارا شعبہ اپنا کام کیا کرتا ہے۔ چلیں جی، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ اس شعبے کو لیڈ کرتے ہیں ہمارے عمران بھائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ کچھ ایس ایم ایس ہیں جی، میسیجز آپ کے لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ سب کو مدنی چینل کی سالگرہ مبارک ہو۔ جی خیر مبارک جی، آپ کو بھی مدنی چینل کی 18ویں سالگرہ مبارک ہو۔ عاطف بھائی کی کافی دیر بعد آمد ہوئی ہے۔ اچھا عاطف بھائی کیوں آپ بڑے دیر بعد آئے ہیں؟ رمضان ہے، رمضان ہے جی۔ کلام سننا ہے جی، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے۔ اچھا جی، زبیر بھائی ہیں سرگودا سے، شاہ صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ پاک کا بہت احسان ہے، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے۔ کہہ رہے ہیں زید بھائی یہ کلام سنا دے، کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں۔ بہت پیارے کلام کی فرمائش کی ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے۔ اچھا جی، اللہ پاک سے دعا ہے کہ بار بار مکی مدینے کی بات اب حاضری ہو، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ کچھ کالز ہیں، مزید کال لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کا مدنی چینل بہت پیارا ہے، برائے مہربانی مجھے نہ دے مدینے بلانا یا رسول اللہ، جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین۔ ایک اور کال لے رہے ہیں جی ہم۔ نعت خان بھائی سے یہ عرض ہے کہ کوئی پنجابی کلام سنا دیں۔ زید بھائی پنجابی بول لیتے ہیں آپ؟ بول نہیں لیتے، کلام ایک ہاتھ یاد ہے۔ آتا ہے، چلیں جی کلام سنائیں آپ، کلام لیتے ہیں آپ سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ اج سکھ میں تیرا دیوا دیری ہے، کیوں دلڑی اداس گدیری ہے، لو لو وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لایا کیوں جھڑیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مکھ چند بدر شاشانی ہے، مت چمکے لاٹ نورانی ہے، مت چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف آنکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں مد بریا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماج ملکا ماک ملکا حسن کا، سبحان اللہ ماج ملکا، سبحان اللہ ماج ملکا، ما احسن کا ما اکمل کا، کت مہر علی کت تیری ثنا، گستاخ اکھی کت جا اڑیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن ناظرین ملک محبوب بھائی ہیں، بہت شکریہ آپ کا جی، حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ ملک محبوب بھائی کہہ رہے ہیں اللہ پاک مدنی چینل کو ترقی عطا فرمائے، آمین آمین آمین۔ زیبی مغل صاحب ہیں، کہہ رہے ہیں جی آج کا ٹاپک بہت اچھا ہے۔ اچھا انہوں نے کلام سننا ہے،
میں اس یقین پہ آیا ہوں ان کے روزے سے. ٹھیک ہو گیا جی. اللہ پاک مدنی چینل کو ترقی عطا فرمائے. اچھا جی سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شاہ صاحب کیسے ہیں؟ میری طرف سے آپ کو اور مدنی چینل کی 18ویں سالگرہ بہت بہت مبارک ہو. ماشاءاللہ اس چینل کی برکت سے ہمارے گھر میں دینی ماحول بنا. الحمدللہ رب العالمین. یہ صرف ایک اسلامی بھائی نے میسج کیا، اس طرح کے بہت سے ایسے افراد ہوں گے جن کے گھروں میں یوں تبدیلیاں آئیں. الحمدللہ الحمدللہ. اچھا جی ناظرین چینل کے مدنی چینل کے 18 سال مکمل ہونے پر تمام محبتیں دعوت اسلامی کو بہت بہت مبارک ہو جی. بہت شکریہ آپ کا جی. اچھا مدنی چینل کے 18 سال مکمل ہونے پر بہت بہت پوری ٹیم کو مبارک ہو جی. حافظ اقبال صاحب ہیں، دعا کا کہا جا رہا ہے. اچھا جی محمد نواز بھائی نے بھی کیا میسج. اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو سننے والوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. مزید ایک کلام شامل کرتا ہے. صلی اللہ علیہ محمد. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. زباں پر شکوے رنج و الم لایا نہیں کرتے. زباں پر شکوے رنج و الم لایا نہیں کرتے. نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں. محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں. ارے جو بن پانی کے رہتے مرجھایا نہیں کرتے. جو بن پانی کے رہتے مرجھایا نہیں کرتے. جو ان کے دامن اقدس سے وابستہ ہے حامد کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے. کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. مدنی چینل کے ناظرین آج کا ہمارا ٹاپک ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی سیرت پر رہا. آخر میں عرض کروں گا عمران بھائی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تھی، کس انداز سے محبت کیا کرتی تھی، اس پر کچھ ارشاد فرمائیں. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا لا زوال محبت فرمایا کرتی. حضور علیہ السلام سے کمال محبت فرماتی. یہ محبت ہی تو تھی کہ خود پہلے نکاح کا پیغام حضرت خدیجہ نے بھیجا اور پھر حضور علیہ السلام کی زوجیت میں آنا اپنے لیے باعث شرف باعث سعادت سمجھا.
اور پھر اپنا سارا مال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ آپ جیسے چاہیں اس میں تصرف فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھ سکھ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ دینے والی ہیں۔ جب کفار مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ڈھال بنتی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا کرتی، اور پھر جب غار حرا میں حضور علیہ السلام جایا کرتے تو حضرت خدیجہ ہی حضور علیہ السلام کا زاد راہ تیار کر کے حضور علیہ السلام کو پیش کیا کرتی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی راتیں غار حرا کے اندر جو ہے وہ موجود رہتے، اللہ کی عبادت کرتے۔ اور پھر جب حضور علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی، نبی پاک علیہ السلام گھر میں تشریف لائے، حضرت خدیجہ سے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، فرمایا مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور کو دلاسا دیا، عرض کیا یا رسول اللہ آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کا رب آپ کو رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ تو غریبوں کا بھلا کرنے والے ہیں، آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں، آپ فقیروں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ اپنے پرائے کا غم کھانے والے ہیں۔ وہ کلام ہم نے بچپن سے سنا ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریب پر لانے والا۔ بہرحال بڑا پیارا کلام ہے، اس کے اندر حضور کے اوصاف ہیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح حضور کا ساتھ دیتی ہیں۔ ایک بات ذکر کروں گا شاہ صاحب، آپ دیکھیں نا کہ اس سیرت کے حصے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شوہر اگر باہر سے گھر میں آئے تو گھر والوں کا، بچوں کی اماں کا کام یہ ہے کہ وہ شوہر کو دلاسا دیں، ان کا ساتھ دیں۔ ایسا نہ ہو کہ شوہر باہر سے تھکا ہوا آئے اور گھر میں داخل ہو تو گھر کی ساری پنچایتیں، گھر کے سارے معاملات، پوری لسٹ جو ہے وہ گھر والے سامنے کھول کے رکھ دیں، یہ مناسب نہیں ہوتا۔ اور پھر شیب ابی طالب کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کمال حضور علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اگر پڑھیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو پڑھیں تو جب حضور کے ساتھ نکاح فرمایا، نکاح کے بعد تا حیات حضور کے ساتھ، اور پھر ہر لمحہ ہر لحظہ، یوں کہیں کہ ہر موڑ پہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا ساتھ دینے والی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اعلان نبوت فرمائے ہوئے جب 10 سال، جب آقا کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمائے وہ 10 سال شروع ہوا، 10واں سال شروع ہوا، تو اس وقت آپ کے وصال کا وقت یہ قریب آ پہنچا ہے۔ نبوت کے 10ویں سال رمضان کے مہینے میں جب کہ نبی کریم علیہ السلام کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا، ابھی 3 یا 5 ہی دن گزرے تھے کہ 10 رمضان المبارک کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا۔ جب وصال ہوا اس وقت آپ کی عمر 65 برس تھی، 65 ایئرز۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر تھی۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک آپ کی تربت پر اپنی کروڑ ہا رحمت نازل فرمائے، آپ کے فیضان سے اللہ ہمیں بھی ہماری نسلوں کو مستفیض فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صبح رمضان